میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں اور برادران اسلام، میں سب سے پہلے آپ جمی حضرات کی خدمت میں اور جمی مسلمانوں کی خدمت میں، جمی برادران وطن کی خدمت میں اور پورے عالم اسلام کی خدمت میں آج کے اس خوشی کے دن کے موقع پر، آج کے پرمسرت موقع پر میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو عید نصیب فرما رہا ہے، ان عیدوں کو امن و امان کا ذریعہ بنائیں اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ خوشیاں لے آئے اور خوشیوں سے ہم کو بھر دے۔ حضرات، مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا بڑا ہی محترم مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں عبادت کرنے والوں نے، اللہ کو راضی کرنے والوں نے اللہ کو راضی کیا، اپنے عبادتوں سے، اپنی طاعات سے، اپنی فرمانبرداریوں سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ بس اسی کی توفیق ہے اور اسی کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کا دربار ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے، ہم اس کے در میں جائیں گے اور معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، ہماری تقصیر کو بھی معاف فرمائے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ کی بڑائی پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ کی کبریائی پیدا ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر جہاں پر روزوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا اور روزوں کی تکمیل کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہوگا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس مہینے کی تکمیل پر اللہ کی تکبیر بیان کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا کی جو طاقتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان طاقتوں سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ جو انسان ہم کو بڑے نظر آتے ہیں ان سب سے بڑا اللہ ہے، اور جو چیزیں دنیا میں اعتبار سے جو اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے، اگر انسان کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں توحید۔ ہر بات میں اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو۔ اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تماموں کے دروس کے اندر، ان تماموں کے سب سے پہلے پیغام کے اندر یہی بات پوشیدہ ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو۔ اگر یہ دولت ہمیں نصیب ہو گئی ہے تو یقین مان لو کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا اور شرک سے دور رہنا، اور پھر وحدانیت کو اپنے دماغ کے اندر، اپنے قلب کے اندر، اپنے سینوں کے اندر اس کو جمائے رکھنا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے مسلمانوں، اے نیکی کرنے والوں، ایک دوسرے کے اچھے کاموں پر مدد کیا کرو، ایک دوسرے کے تعاون، اچھے کاموں پر، خیر کے کاموں پر، بھلائی کے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر، طاعت کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا، ایسی چیزوں پر آپ مدد نہ کرو جو غلط کام ہیں، جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، جو شرک ہیں، جو اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے اندر کسی کی مدد نہ کیا کرو، کسی کی تعاون نہ کیا کرو۔ تو اللہ کا یہ پیغام صرف عید کے دن نہیں ہے، بلکہ ہر نکلنے والا صبح ہم کو پیغام دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اچھے کاموں کے اندر، فسق و فجور کے اندر کسی کی مدد نہ کیا کرو۔ دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ رب نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، یا ایھا الناس، اللہ نے تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا اے لوگو، بے شک ہم نے آپ کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ایک مرد حضرت آدم ہے، ایک عورت حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے آپ کو قبیلوں میں، خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ کیوں تقسیم کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے متقی انسان وہ ہے، سب سے باعزت انسان وہ ہے جو سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا کے اندر جو بھی انسان آئے ہیں، ان انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، تمام صحابہ کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمام کے تمام انسان ایک اللہ کے پیدا کرنے والے رب کے بندے ہیں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے ماں باپ ایک ہیں، کوئی کسی پر بڑھوتری اور کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی سے۔ اگر اللہ سے جتنا ڈرنے والا انسان ہوگا اتنا مقام، اس کا مرتبہ اتنا ہی اللہ کے یہاں بلند اور بڑا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، وکونوا اخوانا، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو رسوا نہیں کرتا، وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایک خطاب کر دیا گیا کہ ایک بھائی کی ضرورت کو پورا کرو، اور اپنی جو چیز ہم پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ تاکہ اس کے محبت آ جائے۔ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے ہمارے دلوں کے اندر سے نا اتفاقی کو ختم کرنی چاہیے، نا اتفاقی کو ختم کرنی چاہیے، دلوں کے اندر سے حسد کو، کینے کو، بغض کو ختم کرنا چاہیے۔ اور آج کا دن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ عید کا دن محبت کا دن ہے، عید کا دن الفت کا دن ہے، عید کا دن آپس میں گلے ملنے کا دن ہے، عید کا دن شکوے شکایت کو دور کرنے کا دن ہے، عید کا دن دشمنیوں کو بھلانے کا دن ہے، عید کا دن ایک دوسرے کو قریب کرنے کا دن ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے، ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ ملانے کا دن ہے۔ تمام چیزوں کو دلوں سے قدرت کو نکال کر ایک بن جانا چاہیے، اور ہم کو ایک بھائی کی طرح سے ہم کو رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میرے بزرگوں اور بھائیوں، سب سے بڑی چیز جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، وعلیکم بالجماعہ والسمع والطاعہ، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو بڑے ذمہ دار ہیں، دینی اعتبار سے جو ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور ذمہ داروں کی، جو دین کے جو ذمہ دار ہیں ان کی بات ماننا ہر معاشرے کے نوجوانوں پر، ہر معاشرے کے لوگوں پر واجب اور فرض ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اجتماعیت جو آج یہاں پر نظر آ رہی ہے، اس کا پیغام دیتی ہے کہ آئیے ہم سب مل کر رہیں، ایک جماعت کے ماتحت رہیں، جماعت کو تقویت پہنچائیں، ایک جماعت کے تحت رہ کر ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ ہمارے 5 وقت کی اذان جو میناروں سے اس کی آوازیں گونجتی ہیں، وہ بھی اتحاد کی دعوت دیتی ہیں، ہماری نمازیں اتحاد کی دعوت دیتی ہیں، ہمارے سجود اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، ہمارے قیام اتحاد کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ایک دوسرے سے مل جل کر رہو اور اپنی اجتماعیت کا مظاہرہ کرو۔ یہ نمازیں 5 وقت کی نمازیں مسجدوں میں پڑھتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ، اس کی بھی دعوت ہے کہ ہم سب مل جل کر رہیں۔ جمعہ کے دن ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی دعوت ہے کہ مل جل کر رہیں۔ عید کے موقع پر پورے شہر والے ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اور اجتماعیت کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی، جو شخص اجتماعیت سے الگ ہو جاتا ہے اس کی مثال اس بکری کی سے جیسی ہے جو اپنے بھیڑ سے الگ ہو گئی ہے، اپنی جماعت سے الگ ہو چکی ہے۔ اب بھیڑیا اس کو کبھی بھی اچک سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اور جب کوئی انسان اجتماعیت سے جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو شیطان پھر اس پر حملہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جماعت بھی ہے، السمع ہے، بات کو سننا، بات ماننا، اس کے اندر یہ بھی شمار ہے۔ اس لیے میں آج کی اس اسٹیج سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، اجتماعیت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا اچھا تعاون کریں، نیکی کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کریں، برائیوں کے لیے ایک دوسرے کا تعاون ہرگز نہ کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر ادب کریں، جو ہمارے معاشرے کے بزرگ ہیں ان کا ہم احترام کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو فسق و فجور کی طرف نہ بلائیں، اور محبت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہیں۔ یہی عید کا بھی پیغام ہے، اور پوری انسانیت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی پیغام دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے جس میں ہم نے عبادتیں کی ہیں، اب رمضان تو ختم ہو چکا ہے لیکن اللہ کی عبادت ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ وَاعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہنا۔ اسی شیوے کے ساتھ ہم کو زندہ رہنا ہے اور اسی شیوے کے ساتھ ہم کو انشاءاللہ مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ مبارک جو مہینہ نصیب ہوا، اس کی برکتوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے مال فرمایا ہے، مزید اس کے اندر ہم سے جو کوتا ہے اس کو معاف فرمائیں، اور جو اچھے اور نیک کام ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔